As for what do you think? Competitive organizations are really notorious in terms of keeping the right talent. As Irfan mentioned, people and culture are leaders who are working on a competitive, making the organization competitive organization, and really on the base of innovation and challenging culture. They are very notorious in keeping the right talent, and often people find it really hard to accept that culture. What do you think? How do you, as CEO of your organization, I know that is not your vision, is giving tough time and being family oriented, but this world has changed a lot. We have to be based on metrics, as numbers, quality, and everything. So how do you see that such organizations, competitive organizations, can retain talent without being very pushy and hard on people? How can we develop that? I think with a certain level of transparency, آپ سرٹن پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پالیسیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ پرابلمس ہوتی ہیں جن کا آپ سولوشن نکال رہے ہوتے ہیں. تو سڈنلی ایک پالیسی امپلیمنٹ کرنا اور امپلائیز کو بتانا کہ یہ پالیسی ہے بائی، اور یہ بتائے بغیر کہ بائی وی آر ڈوئنگ دس، تو ایک آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو سینس میں موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا روٹین ورکنگ آورس جو ہیں وہ 10 to 7 ہیں. ان رمضان وی اسٹارٹیڈ 9 to 4 اور ہم نے اناؤنس کیا کہ 9 to 4 ہے. سڈنلی آئی ہیڈ 4-5 persons ان مائی آفس ود اگریسو ٹون کے ساتھ یہ ورک آؤٹ نہیں کرے گا اور یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا اور ہمیں جو پرانا ٹائم ہے 10 ہی چاہیے. تو آئی گیو دیم ریزنس کہ بیٹا یہ 5 فیکٹر اس کے ہم نے ڈیسائڈ کیا. ہمارے پاس پیپل ہیں جو کہ شاہدرہ سے آتے ہیں، دے ہیو 45 minutes ڈرائیو ان نارمل آورس، اور اگر آپ افطاری کے ٹائم پہ موو کر دیں تو رش آورس ہیں، ان کے لیے واپس گھر جانا مشکل ہو جائے گا. ہمارے پاس فیمیل اسٹاف ہے جنہوں نے گھر جا کے ہوم چورس کرنے ہوتے ہیں. ہمارے پاس فیملی پرسنز ہیں جنہوں نے جا کے گروسری کرنی ہوتی ہے. تو اور اس کے علاوہ ہمارا آفس اسٹاف ہے جن کو روزے کے اندر پرسنل ٹائم ریکوائرڈ ہے. آپ عصر کے بعد موسٹلی لوگ پرے کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، دے نیڈ ٹو ہیو دیٹ اسپیس. تو یہ سارے فیکٹرز اس کے بعد سے ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا ہے. آپ کے پاس اس سے کوئی بیٹر سولوشن ہے تو مجھے پرووائڈ کرتے ہیں. یہ سارے فیکٹرز کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے تو سڈنلی جو ان کی اگریسو ٹون تھی وہ اپولوجیٹک ٹون ہو گئی اور دے انڈرسٹوڈ. تو بیسیکلی اگر آپ پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے کمپیٹیو کلچر رکھا ہوا ہے اور آپ اگریسو ہیں تو اس اگریسونیس کے ساتھ آپ کو ان کو ریزنس دینی پڑیں گی، آپ کو ٹرانسپیرنسی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اگر آپ کے پی ایز پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ کی کے پی ایز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. وہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ کے پی ایز ہم نے امپلیمنٹ کی ہوئی تو کیوں کی ہوئی ہے اور یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہیں اور کیسے ویلیویٹ ہوتی ہیں اور آپ اس کے اندر فٹ ان کیسے ہو سکتے ہیں، امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کمپیٹیو کلچر رکھنا ہے تو اونلی وے آئی سی فارورڈ از ہیونگ ٹرانسپیرنسی. بالکل اوپننیس ہونی چاہیے امپلائیز کے ساتھ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ سوچ رہی ہے تو کیا سوچ رہی ہے اور کیوں سوچ رہی ہے. Right. So it's about taking them on board with you for decisions. Right. So Saqib, your perspective on this? I think I almost agree what he has said too, but a little bit addition to it would be کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کے آپ آبجیکٹیوس سیٹ کر دیں بڑا کلیئرلی کہ دس از واٹ وی وانٹ فرام یو اینڈ ڈو ویر ایور یو لائک دس ٹو. بیسکلی ہم یہ کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ آپ نے 9 بجے پہنچنا ہے اور 6 بجے جانا ہے، رائٹ، یہاں پہ تھم لگانے ہیں اینڈ آل دس. واٹ آئی انکریج از کہ جہاں پر بھی موجود ہیں ایز لانگ ایز یو آر گیٹنگ دا ورک ڈن، دیٹس واٹ دا کلچر از نا. ابھی میں انگلینڈ میں کام بہت زیادہ کیا، یوز ٹو سی کہ میرا آج تک کوئی ڈیسک نہیں تھا. دے آلویز سے کہ جہاں دل چاہتا ہے سٹ کر جاؤ، جس فلور پہ دل چاہتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ. یہاں پر ہر کسی نے اپنی مسجد بنائی ہوتی ہے کہ یہ میرا ڈیسک ہے. اگلے دن آیا تو یہ کس نے خراب کیا ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مسٹر یہ وٹ ایور. سو میں یہ کلچر جو ہے یہ بہت زیادہ پاکستان میں اس کو کارپوریٹ کلچر اوبیسلی میرے خیال میں کہا جاتا ہے اینڈ آل دس. سو یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ جہاں مرضی بیٹھے، دس از آر آفس، آج آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں، آج وہاں بیٹھ رہے ہیں، آج وہاں. تو لوگ بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایز لانگ ایز دیئر آبجیکٹیوز آر ایکچولی گیٹنگ می. That's the purpose کہ company is getting the job done. It was assigned to you and that's what you're supposed to do. گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں and all this. This is the culture which we all need to build in. کیونکہ اب تو لوگ ریموٹ جابس کی طرف جا رہے ہیں، سب کچھ زوم پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. ایون کچھ ملکوں میں تو آفیسز کو صرف یوز کیا جاتا ہے میٹنگس کے لیے. مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے آنے کی وہاں پر، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو مینس کہ یہاں پر پھر بھی آنا ہی ہے. ایون کوئی میٹنگ بھی نہیں ہے پھر بھی یو ہیو ٹو بی ہیئر ٹو شو کہ جی مجھے ٹرسٹ ہو کیونکہ آئی ایم پیئنگ ٹو ہم. دس از دا کلچر آئی تھنک وچ وی آل نیڈ ٹو انکریج
to get the maximum out of it when the people are given actually an independence to work in an environment they want to, as long as they are getting things done. Okay, so thank you, Saqib.